عام الفیل کے 30ویں برس 13 رجب کو خدا کے سب سے بڑے ولی حضرت علی علیہ السلام کی ولادت دنیا میں ایک ایسے مقام پر ہوئی جسے خدا کا گھر کہا جاتا ہے، یعنی بیت اللہ، یعنی حرم۔ جب حضرت علی علیہ السلام کی والدہ بی بی فاطمہ بنت اسد کو حمل کے 9ویں ماہ درد ذہ محسوس ہوئی تو آپ اپنے گھر سے نکل کر بیت اللہ کی طرف آ گئی اور آپ نے بیت اللہ کا طواف کیا۔ پھر آپ نے تحصیل ولادت کے لیے دعا کی اور دعا میں یہ الفاظ ادا کیے: پروردگار، میں تجھ پر ایمان رکھتی ہوں اور تیری نازل کی ہوئی ہر کتاب پر ایمان رکھتی ہوں اور تیرے بھیجے ہوئے ہر رسول پر ایمان رکھتی ہوں۔ میں تیرے اور اپنے جد امجد حضرت ابراہیم علیہ السلام کے کلام پر ایمان رکھتی ہوں، اسی نے تیرے اس قدیم گھر کو بنایا تھا۔ میں تجھے تیرے انبیاء، مرسلین اور ملائکہ مقربین کے حق کا واسطہ دیتی ہوں اور تجھے اس امانت الہیہ کا واسطہ دیتی ہوں جو کہ میرے صدف عصمت کی زینت ہے، میرے لیے ولادت کے مرحلے کو آسان فرما دے۔ سیدہ کی دعا ختم ہوئی اور روب اسد اللہ سے دیوار کعبہ کا کلیجہ پھٹ گیا۔ دیوار کعبہ اس مقام سے شق ہوئی جسے مستجار کہا جاتا ہے، یعنی آج کے دور میں اسے رکن یمانی کے نام سے جانا جاتا ہے۔ اس کے بعد بی بی کعبے میں داخل ہوئی، پھٹی ہوئی دیوار دوبارہ مل گئی اور سیدہ نے وہاں حضرت علی علیہ السلام کو جنم دیا۔ دیوار کعبہ اللہ کے ولی کی آمد کی خوشی میں یوں کھلی جیسے کوئی پھول کھلتا ہے۔ سامعین گرامی قدر، ہم سب اس بات سے آگاہ ہیں کہ کعبے کا دروازہ موجود تھا جہاں سے انسان کعبے میں داخل ہو سکتا تھا، لیکن قدرت نے دروازہ نہ کھلوایا، اس کے بجائے دیوار کعبہ شق ہوئی تاکہ علی علیہ السلام کی آمد کی واضح نشانی دکھائی جا سکے اور کل کلاں کوئی یہ نہ کہے کہ فاطمہ بنت اسد مصروف طواف تھی، جب وقت ولادت قریب آیا تو آپ دروازہ کھول کر اندر چلی گئی، مگر خدا یہ بتانا چاہتا تھا کہ علی کی ولادت وسط کعبہ میں بی بی فاطمہ بنت اسد کی وجہ سے نہیں بلکہ میری مرضی کی وجہ سے ہوئی ہے۔ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جب بی بی مصروف طواف تھی تو وہاں عباس بن عبد المطلب موجود تھے اور انہی کے سامنے دیوار شق ہوئی اور بی بی بیت اللہ میں داخل ہوئی اور دیوار دوبارہ مل گئی۔ حضرت ابو طالب علیہ السلام کو اس واقعے کی اطلاع ملی، وہ اپنے ساتھ اپنے خاندان کے افراد کو بھی لے کر آئے اور کوشش کی کہ کسی طرح سے کعبہ کا دروازہ کھل جائے اور خواتین کو بی بی کی مدد کے لیے بھیجا جا سکے، لیکن دروازہ نہ کھلا۔ اس سے انہیں یقین ہو گیا کہ یہ معاملہ خدا کی طرف سے ہے۔ بی بی نے اندرونی حالات یوں بیان کیے ہیں کہ جب میں کعبے میں داخل ہوئی تو میں کچھ دیر اندر سرخ مرمر پر بیٹھی، اتنے میں میرا فرزند علی پیدا ہوا، مجھے اس کی ولادت سے کسی درد اور تکلیف کا احساس نہ ہوا۔ علی سفید کپڑے میں لپٹے ہوئے ظاہر ہوئے۔ الغرض امیر المومنین کی والدہ 3 دن تک کعبے کے اندر موجود رہی۔ یہ خبر پورے مکے میں پھیل گئی اور تمام لوگ اس واقعے کے متعلق گفتگو کرنے لگے۔ لوگ بیت اللہ کے صحن میں جمع ہونے لگے تاکہ اس واقعے کی نوعیت کو محسوس کر سکیں۔ جب 3 دن ہوا تو حضرت فاطمہ بنت اسد اسی مقام سے باہر آئی جہاں سے داخل ہوئی تھی اور آپ نے اپنے ہاتھوں پر چاند سے بھی زیادہ حسین بچے کو اٹھایا ہوا تھا۔ وہاں موجود مجمع بی بی کی طرف بڑھا۔ اس وقت بی بی نے صحن میں ایک عظیم و شان خطبہ ارشاد فرمایا۔ آپ فرمانے لگی: اے لوگو، اللہ تعالیٰ نے مجھے اپنی مخلوق میں سے چنا ہے اور مجھے پہلی خواتین پر فضیلت دی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے مجھ سے پہلے آسیہ کو چنا تھا، اس نے چھپ کر ایسی جگہ پر خدا کی عبادت کی تھی جس میں مجبوری کی حالت کے بغیر خدا نہیں چاہتا کہ اس مقام پر اس کی عبادت کی جائے۔ اس کے بعد اللہ نے مریم بنت عمران کا انتخاب کیا۔
جب ان کے ہاں عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت ہوئی تھی تو انہوں نے بھوک مٹانے کے لیے ویران جگہ پر ایک خشک کھجور کو ہلایا تھا اور اس سے تازہ کھجوریں گری تھی۔ اللہ تعالیٰ نے مجھے ان پر بھی فضیلت دی ہے اور مجھ سے پہلے تمام جہانوں میں جتنی بھی عورتیں گزری ہیں ان سب پر مجھے فضیلت دی ہے، کیونکہ میں نے اپنے بچے کو خدا کے قدیم گھر میں جنم دیا ہے اور میں نے وہاں 3 دن کے لیے قیام کیا ہے۔ اس عرصے میں جنت کا رزق اور وہاں کے ثمرات کھاتی رہی ہوں۔ حضرت ابو طالب علیہ السلام نے اپنی زوجہ بی بی فاطمہ بنت اسد کو نومولود کی مبارک دی اور اپنے فرزند کو اٹھا کر اپنے سینے سے لگایا اور پھر اس بچے کو ان کی والدہ کے حوالے کیا۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے چچا زاد بھائی کو دیکھنے کے لیے تشریف لائے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جمال مبارک پر نومولود کی نظر پڑی تو مسکرانے لگے، یوں لگتا تھا جیسے 1 سال کا بچہ مسکرا رہا ہو۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے چچا زاد بھائی کو اٹھایا اور آپ کو بوسے دیے اور گڑتی کے طور پر اپنی زبان حضرت علی علیہ السلام کو چسوائی، کیونکہ آپ علم الہی سے یہ جانتے تھے کہ یہی مولود آپ کا بھائی اور آپ کا وزیر ہوگا اور یہی بچہ اول المومنین ہوگا، یہی معصوم بچہ مستقبل میں دین خداوندی کی ترویج اور تبلیغ کرے گا۔ الغرض حضرت علی علیہ السلام نے اپنی آنکھیں کھولی اور سب سے پہلے دیدار پر نور حضرت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیا اور آپ کو سلام بجا لانے کے بعد قرآن کریم کی سورہ مومنون کی آیت نمبر 1 تا 11 تلاوت فرمائی، جس میں ارشاد ہوتا ہے، یقیناً ان اہل ایمان نے فلاح پائی ہے جو اپنی نمازوں میں خشوع کرنے والے اور جو لغویات سے منہ موڑنے والے ہیں اور جو زکوٰۃ کا عمل انجام دینے والے ہیں اور جو اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرنے والے ہیں، سوائے اپنی بیویوں اور ان کنیزوں کے جو ان کی ملکیت ہوتی ہیں، ان کے لیے وہ قابل ملامت نہیں ہے۔ جو ان کے علاوہ کسی اور طریقے سے جنسی تسکین تلاش کرے تو وہ زیادتی کرنے والے ہیں، اور وہ جو کہ اپنی امانتوں اور اپنے معاہدوں کی پاسداری کرتے ہیں اور جو کہ اپنی نمازوں کی حفاظت کرتے ہیں، یہی لوگ وارث ہوں گے جو کہ فردوس کی وراثت پائیں گے جس میں وہ ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب اپنے بھائی کی زبان سے یہ آیات سنی تو آپ نے ارشاد فرمایا، فلاح پانے والوں کا امیر تو ہے اور تو ہی انہیں اپنے علوم کا رزق فراہم کرے گا اور وہ تجھ سے حاصل کریں گے۔ خدا کی قسم تو ان کا رہبر ہے اور تیرے ہی ذریعے سے یہ لوگ ہدایت پائیں گے۔ رئیس مکہ حضرت ابو طالب علیہ السلام نے اپنے بیٹے کی ولادت کی خوشی میں بہت بڑی خیرات کا اہتمام کیا اور منادی کروائی، لوگو آؤ میرے فرزند کی پیدائش کے ولیمے میں شریک ہو جاؤ۔ حضرت ابو طالب علیہ السلام نے اپنے فرزند کی پیدائش پر 300 اونٹ اور 1000 گائے اور بکریاں ذبح کرائیں اور اہل مکہ کو عظیم ولیمہ دیا، اور آپ لوگوں کو فرماتے تھے، جو میرے فرزند کے ولیمے میں شرکت کا خواہش مند ہے وہ آئے اور بیت اللہ کے گرد 7 طواف کرے اور میرے فرزند پر سلام کرے۔ اللہ نے میرے بیٹے کو شرف عطا کیا ہے۔ سامعین گرامی قدر، بڑا عظیم ہے وہ اللہ جو عادل ہے اور ہر اس چیز کو اسی مقام پر رکھتا ہے جہاں اس کے رکھنے کا حق ہے۔ یقیناً حضرت علی علیہ السلام جیسی ہستی کا یہی حق تھا کہ وہ بیت اللہ میں تشریف فرما ہوں۔ میری دعا ہے کہ اللہ مجھے اور آپ کو حضرت علی علیہ السلام کے علم سے فائدہ حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ الہی آمین۔